وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ شانہ امن عطا فرمائے گا اور مضبوط امن عطا فرمائے گا جیسا اللہ چاہتے ہیں، اور تمہارے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یعبدوننی، عبادت کرو میری، لا یشرکون بی شیئا، بالکل شرک نہ کرو۔ اور صحابہ کرام جیسا ایمان لے آؤ کہ ایسا ایمان کہ نہ ان کے ایمان میں جلی شرک تھا نہ خفی شرک تھا۔ جلی شرک جو ظاہری شرک ہوتا ہے اس کو جلی شرک کہتے ہیں، اور خفی شرک کیا ہے؟ ریاکاری، دکھلاوا بھی ان کی زندگی میں نہیں تھا کہ لوگ تعریف کریں گے، مجھے عبادت گزار کہیں گے، مجھے بہادر کہیں گے، مجھے سخی کہیں گے۔ یہ شرک خفی ہے۔ صحابہ کرام اس سے بھی پاک تھے، ایسا ایمان تھا صحابہ کرام۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے ان کو خلافت عطا فرمائی۔ حدیث شریف میں ہے کہ میں تم میں رہوں گا جب تک اللہ چاہیں گے، اور پھر اللہ مجھے اٹھا لے گا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ نبوت تم میں رہے گی، یعنی میں رہوں گا، اور جب اللہ چاہیں گے اٹھا لیں گے مجھے۔ پھر خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، اور وہ خلفائے راشدین، اور بعد میں 20 سال کا دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امن کا دور تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فتنے کھڑے ہو گئے، اور منافقین نے اور خارجیوں نے، بلوائیوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا، خون خرابہ ہوا۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں پہلے بھی بات سنا چکا، ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ شانہ نے اس امت کے 2 بڑے گروہ کے اندر صلح کروائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر میری امت کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ پھر امن کا دور ہوا، 20 سال تک فتوحات کے دروازے کھلتے چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے رزق کی فراوانی کر دی۔ یہ خلافت کا دور تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد رحمت والی بادشاہت ہوگی، اور پھر بادشاہت ہوئی۔ بادشاہت کا بھی اسلام کے اندر کوئی گنجائش ہے؟ ہم ہر خطبے میں پڑھتے ہیں نا، السلطان مسلم ذل اللہ فی الارض، من اہان سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ۔ بادشاہ، سلطان، وہ ذل اللہ فی الارض ہے۔ نجاشی مسلمان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہت ختم نہیں فرمائی۔ بادشاہت ہوگی، پھر رحمت والی بادشاہت ہوگی، پھر فرمایا وہ رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اس کو اٹھا لے گا، اور پھر دھوس دھاندلی اور ظلم والی حکومت آئے گی جو یہ چل رہی ہے آج کل۔ سب سے گھٹیا نظام ہمارے یہاں پاک و ہند میں، حکومت کا گھٹیا ترین نظام۔ اور پھر فرمایا کہ وہ رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یہ دھوس دھاندلی والی جو حکومت چل رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا، اور پھر خلافت علی منہاج النبوہ آئے گی، وہ حضرت امام مہدی کے دور میں آئے گی۔ اس کے بعد آپ